السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کریں گے، اس سے پہلے ہم نے انٹرویوز کیے چیئرمین فیڈرل بورڈ کے، اس کے ساتھ ساتھ پی ایم سی کے صدر اور ایجوکیشن منسٹرز کی بھی ہم بات کرتے رہے، ان کے انٹرویوز کرتے رہے، لیکن آج جس شخصیت کا ہم انٹرویو کریں گے ان کے آپ پر احسانات ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا۔ جس طرح سے ایک پروڈکٹیو رول پلے کیا پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، یا اسلام آباد کے بورڈ میں، یا آزاد کشمیر میں، یا جی بی میں اگر ہم جائیں، وہاں پر جو ریفارمز ہمیں دیکھنے کو ملی ایگزامز میں، ان میں ڈاکٹر غلام علی ملا کا بڑا کی رول تھا۔ انہوں نے باقاعدہ آئی بی سی سی کے پلیٹ فارم سے چیزوں کو باقاعدہ ریفارمز کی طرف لے کے جانے کی خوب کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ سیکٹری آئی بی سی سی ہیں۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کتنا مشکل تھا جب ہم نے دیکھا کووڈ آیا اور ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا بالکل اس کو کافی زیادہ دشواری کا سامنا، چیلنجز کا سامنا ہوا، کیا رول پلے کیا آئی بی سی سی نے ساری صورتحال میں؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور میں عام طور پر آپ کو فالو بھی کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ نے اسٹوڈنٹس کی مدد کو اپنا ایک مشن بنایا ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں۔ اور آپ کا جو سوال ہے اس میں دیکھیں، یہ تو واضح ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، اس میں معیشت ہو، ایجوکیشن ہو، سب چیزیں متاثر ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو لرننگ لاسز کم کرنا یہ ایک آبجیکٹو تھا، یہ آئی بی سی سی کا بھی تھا اور منسٹری کا بھی تھا۔ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے اس دوران جتنے میٹنگز کی ہیں، جتنے آئی پی ایم سی کے فورم کے تھرو این سی او سی کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اپنے اداروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید کوئی اور منسٹری اس حوالے سے اتنا ایکٹیو رول پلے نہ کیا ہو جتنا شفقت محمود صاحب کو، تو یہ پورا کریڈٹ ان کی طرف جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جہاں تک آئی بی سی سی کا تعلق ہے تو آئی بی سی سی میں 2020 میں بھی ایک ایجوکیشن پالیسی جو پروموشن پالیسی بنائی تھی، اس میں بھی آئی بی سی سی کا رول تھا۔ حالانکہ آئی بی سی سی کوئی اس طرح اپنے ڈیسیجن خود سے نہیں کر سکتا، اس کا ایک کنسلٹیٹیو رول ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ دو کے صوبے آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ انٹیٹیز ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے تھے کہ منسٹر صاحب کی سربراہی میں کہ کوئی ایسے ڈیسیجن آئے جو کہ یونیفارم ہو، کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، کوئی ایک صوبہ اگر ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک بورڈ ایک فیصلہ کرتا ہے، باقی ڈفرنٹ کرتے ہیں تو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب فارن بورڈز کے ایک فارن بورڈ نے یہ اعلان کیا تھا، کیمبرج نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تمام سلیکٹڈ پیپرز میں سے ایگزام لے رہے ہیں۔ جب کیمبرج سلیکٹڈ پیپرز میں سے ایگزام لے رہا ہے تو ہمارے بچوں نے بھی ہمارے اوپر پریشر ڈال دیا، تو پھر اس کے بعد منسٹر صاحب نے فوری طور پہ آئی پی ایم سی بلائی، انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس، اور جس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم بھی سلیکٹڈ پیپر میں سے ایگزام لیں گے، اور جس میں انٹرمیڈیٹ کے 3 پیپر تھے اور میٹرک کے 4 پیپر تھے۔ اس کے بعد ان میں سے لیا کہ منیمم، کیونکہ آپ کو ظاہر این سی او سی کے ساتھ بھی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے، جب ایسے حالات ہوں تو ایجوکیشن منسٹری انڈیپینڈنٹلی فیصلے نہیں کر سکتی، تو ان تمام فورم کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے ہوا کہ آپ سلیکٹڈ پیپرز کے کا امتحان لیں، اور منیمم ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ مکمل ایس او پیز کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑا ایک چیلنج تھا امتحان لینا ان دنوں میں، کیونکہ یہ تمام پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ نے طے کیا تھا کہ ہم پروموشن پالیسی اس سال استعمال نہیں کریں گے، اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے، ہم ایگزام کے بغیر کسی کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ اب ایگزام کیسے کرنا ہے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 پیپرز میں سے ایگزام لیں گے، اور اس کے بعد جو الیکٹیو میں بچے نمبر لیں گے وہی بچے جو ہے وہی نمبر جو ہے وہ کمپلسری میں ریفلیکٹ کریں گے۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ ہم نے 3 پیپر کے لیے ہیں۔ ایک اور ایشو جو مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور بچوں نے بھی اور پبلک نے خاص طور پہ کیا، کہ یہ بورڈز میں 1100 میں سے 1100 نمبر کیسے آ گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، مسئلہ کیا ہے۔ جب آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے 3 پیپرز کا امتحان لینا ہے اور وہ بھی الیکٹیو کا، اگر پری انجینئرنگ کے بچے ہیں تو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، اگر پری میڈیکل کا بچہ ہے تو فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، یہ 3 لینے ہیں۔
3 पेपर यानी 300 नंबर ये लेने, और जो मार्क्स इसमें आएंगे वही रिफ्लेक्ट होंगे कंपलसरी में। कंपलसरी के हम पेपर का इम्तहान नहीं ले रहे, और जैसे वो ग्रेड 12 के नंबर आ गए वही रिफ्लेक्ट होंगे फिर ग्रेड 11 में, क्योंकि पिछले साल हमने इम्तहान नहीं लिया था। 550 नंबर होते हैं आपके 12 में और 550 होते हैं 11 में। जो बच्चा अगर 300 के 300 नंबर सिर्फ 3 पेपर में, इम्तहान सिर्फ 3 पेपर का हो रहा है, अगर बच्चे ने 3 पेपर में 100 300 ले लिए तो 250 उसके ऑटोमेटिकली मिल गए कंपलसरी में, 550 हो गए। ये 550 जो 12 के हैं वही 550 उसको फर्स्ट ईयर में भी मिल गए। ऑल्सो एडिशनल 5% मार्क्स। अच्छा, इसको मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि इसको 1100 वाले को तो 5% क्या 1% भी, एक नंबर की भी जरूरत नहीं है। ये जो एक मिसकंसेप्शन थी बच्चों में कि शायद ये जो ग्रेस मार्क्स हम 5% दे रहे हैं उसकी वजह से नंबर बढ़े हैं, लेकिन मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि इनको जिन्होंने 1100 नंबर लिए हैं उनको एक नंबर भी ग्रेस नहीं मिला। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इनको 5% एडिशनल मार्क्स भी नहीं मिले, उसके बावजूद उन्होंने टॉप कर लिया। 5% क्या एक नंबर भी किसी को नहीं मिला। और अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने लैपटॉप पे, हमने इसको ब्रीफिंग भी बनाई थी, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे ये नंबर रिफ्लेक्ट हो। मैं चाहूंगा आप अगर हमें बता सकें। जी, ये देखें, अगर ये फर्ज करें कि ये बच्चा, अगर आप कैमरा को सामने रखें, ये बच्चा एक हमने दिया है 95, फर्ज कर इसको मैं 100 कर लेता हूँ, 100 ले लिया एक पेपर में, फिर 100 आपका आ गया दूसरे पेपर में, और 100 आपका आ गया तीसरे पेपर में। अब ये कितने हो गए? 300 नंबर। 300 हो गए। 300 ये आ जाएगा, 300 आ गए। कितने बच्चे? 100 300 ले लिए इलेक्टिव में। जब इलेक्टिव में 300 ले लिए तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कंपलसरी में भी 250 आ गए। जब ये 250 आ गए तो 550 आ गए ये सेकंड ईयर में, और ये ऑटोमेटिकली हो गए 550 फर्स्ट ईयर में, और बच्चे के 1100 हो गए। अच्छा, मजेदार, मैं आपको एक और बात बताऊं कि फर्ज करें कि एक बच्चा, ये दूसरा एग्जांपल है, एक बच्चे के सिर्फ एक नंबर कमाया है 99, 100 99, तो उसके टोटल कितने हो गए ऑब्टेन मार्क्स 300 में से 299। जब 299 आ गए तो इसके कंपलसरी में सिर्फ उसको एक नंबर चाहिए तो वो मिल गया, लेकिन फिर भी टोटल जो आ गए बच्चे के वो 249, और एक नंबर सिर्फ कम होने की वजह से बच्चे के हो गए 1096 नंबर आ गए। 96 हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो प्रॉब्लम 1100 वाला हुआ है वो हुआ है 3 सब्जेक्ट का इम्तिहान लेने की वजह से, ना कि ग्रेस नंबर देने की वजह से। This was the formula basically. This was the formula and this was the reason कि 1100 नंबर क्यों आए, क्योंकि आपने पेपर लिए टोटल 300 के, और 300 250 कंपलसरी भी हो गए और वही फर्स्ट ईयर में भी हो गए, तो इसकी वजह से ये यहाँ प्रॉब्लम आया। और इलेक्टिव के क्यों लिए हैं वो आपको मैंने बताया कि आपको कोविड की वजह से जल्दी इम्तिहान भी ख़त्म करना था, उसके अलावा आपको एनसीयूज के साथ बैठ के कुछ डिसीजन करने पड़े, और उसके अलावा आपको फॉरेन बोर्ड्स जो हैं वो भी जब आपके सिलेक्टिव ले रहे हैं तो आपका इंटरनली जो लोकल बोर्ड्स के बच्चे हैं उसका प्रेशर भी आ रहा था, तो किसी एक मिनिस्ट्री ने नहीं किया ये। फिर मैं बताता चलूँ कि इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ और मुश्तरका फैसला हुआ कि 3 पेपर्स में से इम्तिहान लेना चाहिए। सर, ये तो खुशकिस्मत बच्चे थे जिनके हम कह रहे हैं कि 1100 में से 1100 आ गए। एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जिनके मैट्रिक में मार्क्स हैं 96%, लेकिन इंटर में उनके मार्क्स आ रहे हैं 46%। कैसे? बिकॉज हम देखते हैं कि जब एमडी कैट की हम बात करते हैं, एमडी कैट में तो जाहिर है एक डिफरेंट प्रोसेस था, डिफरेंट उनका। अली रज़ा नायब सदर के साथ जब हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो एनालिटिकल किस्म का पेपर था, तो वो जो बच्चे रट्टा मार के मैट्रिक को इंटर को कवर करते हैं वो उसको क्लियर नहीं कर सके, इसलिए टॉपर भी एमडी कैट में फेल हो गए। लेकिन मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में इस कदर डिफरेंस आना बच्चों का फ्यूचर तबाह होने के मुतरादिफ है। हाउ डू यू सी कि क्या हमें चेकिंग का जो प्रोसेस है उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और इसमें थोड़ा मैं टाइम लूँगा आपका। देखिए, एग्ज़ाम जब हम लेते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक क्वेश्चन पेपर बनाना, और या पेपर आइटम बनाना, और दूसरा कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वो जो सेंटर्स पे होता है, और तीसरा असेसमेंट। एग्ज़ाम के 3 पार्ट्स होते हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड से होने चाहिए कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट पूछें। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का मसला ये है कि ये रोट लर्निंग पे बेस्ड है।
ہم میموری کا امتحان لیتے ہیں, ہم کنسیپٹس کا امتحان نہیں لیتے, ہم رٹے کا امتحان لیتے ہیں. یہ جو بچوں نے 300 نمبر لیے ہیں, یہ ہم نے ان کا رٹا پوچھا ہے, نہ کہ ان کے کانسیپٹ پوچھے ہیں. اس لیے آئی بی سی سی کے پلیٹ فارم سے ہم اس پہ, ابھی ہماری پچھلے مہینے ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میں فورم کی میٹنگ, اس میں طے ہوا کہ اب ہم رٹا بیس سے نکل کر ہم انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیں گے. اور یہ میرے سامنے ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوا جو ہم نے تمام صوبوں کو بھی لکھا ہے کہ اب ہم امتحان لیں گے جس کو ہم کہتے ہیں ایسلو بیسڈ, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. جب بھی آپ کا کریکولم بنتا ہے تو کریکولم میں یہ بھی طے ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ کے ذریعے آپ بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں, اس کے لرننگ آؤٹ کم کیا ہوں گے. تو وہ سوال پھر اس طریقے سے ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو سوالی پیپر بنتے ہیں, جو کوشچن پیپر بنتے ہیں, وہ ٹیکسٹ بک میں سے بنتے ہیں. ٹیکسٹ بک میں سے جب بھی آپ سوالی پیپر بنائیں گے تو وہ رٹا بیس ہی بنتے ہیں. آپ کریکولم میں سے بنائیں, آپ ایسلو بیس بنائیں. تو اس دفعہ ہم نے تمام پروونسز کو بھی لکھ دیا کہ ہم ایسلو بیس بنائیں گے. جب کوگنیٹو بچے کا کنسیپٹ آپ پوچھتے ہیں تو اس کے ایک ہمارے وہاں یوز ہوتا ہے بلومز ٹیکسونومی, کہ 6-7 لیول ہوتے ہیں بچے کے لرننگ لیول جو ہیں کوگنیٹو. اس میں آج تک جو ہم سوال پوچھتے تھے وہ بڑے بیسک پوچھتے تھے, نالج کے صرف پوچھتے تھے, جبکہ دوسرا لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا, تیسرا لیول ہے اپلیکیشن کا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو پیپر بنائیں گے اس میں ہائر کوگنیٹو لیول کوسچن کریں گے, جس میں 30% نالج بیس ہوں گے سوال, اور جس میں 50% انڈرسٹینڈنگ کے ہوں گے, اور پھر جو ریمیننگ ہے 20% وہ اپلیکیشن کے ہوں گے. جب ہم اس طرف آئیں گے تو آپ کا وہ جو رٹا والا سسٹم تھا وہ کم ہو جائے گا. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ایم ڈی کیٹ کا, یہ پرابلم, جب آپ انالیٹیکل سوال بنائیں گے, جب آپ نے تھوڑا پیپر پیٹرن چینج کر دیا, جب آپ نے کنسیپچوئل پیپر بنانا شروع کر دیے, تو جو بچہ رٹا سسٹم سے نکل کے آئے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جہاں پرابلم ہوا ہے, جس کو آئی بی سی سی نے بھی فیل کیا اور تمام بورڈز نے بھی ریئلائز کیا, اور تمام بورڈز نے 20-21 اکتوبر کو ابھی اسلام آباد میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں یہ طے ہوا کہ اب ہم جو پیپر بنائیں گے وہ ہائر لیول کا پیپر بنائیں گے, جس میں صرف ہم نالج چیک نہیں کریں گے بلکہ انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن بھی اس بچے کا چیک کریں گے. تو ہم اس طریقے سے آ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کنڈکٹ آف ایگزامینیشن میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چیٹنگ یا باقی جو انفیئر مینز ہیں وہ بھی ہم اوائڈ کر سکیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے اسسمنٹ. اسسمنٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی انیشیٹو لیے, ایک پروپوزل تھا ای مارکنگ کا جس پہ فیڈرل بورڈ آ گیا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم باقی بورڈز کو بھی انکریج کریں کہ وہ اس طرف آئیں, کہ اس میں زیادہ ٹرانسپیرنسی رہتی ہے, کہ ہم پری ایگزامینیشن اور پوسٹ ایگزامینیشن انالیسس بھی کریں کہ کہاں ہمارے فالٹس ہیں, پھر اس کو کیسے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. سر امپروو کا ورڈ آپ نے یوز کیا. بہت سے بچے ہیں جن کا ایک بنیادی رائٹ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو امپروو کر سکیں. اس سے پہلے ایک پالیسی تھی کہ 2 سال کے اندر بچہ اپنے امتحانات کو امپروو کر سکتا ہے اور ایک دفعہ کا اس کو چانس دیا جاتا ہے. آئی بی سی سی نے اس حوالے سے کیا کیا اب تک؟ نیکسٹ ایئر جو ہوگا وہ کس طرح سے امپروومنٹ بچوں کے لیے مختلف ہونے جا رہا ہے؟ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو انوملیز ڈفرینٹ بورڈز میں آ رہی ہیں وہ انوملیز کو ختم کریں. ہم یونیفارمٹی کی طرف آ رہے تھے. ادروائز پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ فرض کریں کہ ایک بورڈ سے بچہ جب فرسٹ ایئر کرتا ہے اور سیکنڈ ایئر کسی اور بورڈ میں چلا جاتا ہے تو وہاں اگر قوانین ڈفرینٹ ہیں, پالیسیز ڈفرینٹ ہیں, تو وہ بچہ وہ مار کھا جاتا ہے. اب وہاں پرابلم فیس کر رہا تھا اور اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں امپروومنٹ کی, اس میں بھی ہم نے فیل کیا کہ ایک بورڈ جو ہے صرف 1 سال کے لیے الاؤ کر رہا ہے, ایک بورڈ جو ہے وہ 2 سال کے لیے الاؤ کر رہا ہے, جبکہ ہم نے فارن بورڈز میں دیکھا کہ وہ تو ان کے لیے تو کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے, جب تک کوئی ہائر ڈگری نہ کریں تب تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس دفعہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی, اور آپ کے توسط سے میں بچوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اب آئی بی سی سی فورم نے طے کر دیا کہ اب 4 چانسز مل سکتے ہیں بچوں کو. 4 سال تک بچے جو ہے امپروو کر سکتے ہیں. صرف اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اگر ہائر ڈگری آ گئی تو اس سے پہلے وہ جب بھی میٹرک یا انٹر جو ہے امپروو کرنا چاہتے ہیں 4 چانسز لے سکتے ہیں. اور 4 چانسز کا جو تعلق ہوگا وہ ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ بھی ہوگا. لیٹس سے کہ 2020 میں ایف ایس سی کرتا ہوں اور 2024 تک کیا مجھے چانسز ملیں گے, یا میں 2030 تک بھی
اگر میں 4 اپنے چانسز اویل کرنا چاہوں تو کیا میں کر سکوں گا؟ دیکھیں 2030 کا تو پھر وہ جو ہائر ڈگری والا مسئلہ آ گیا نا تو اس تک نہیں جائے گا. لیکن اگر میں ایڈمیشن نہیں لیتا ہائر ڈگری میں بی ایس آنرز میں ایڈمیشن نہیں لیتا، لیکن لیٹ سے 6 سالوں میں اپنے 4 چانسز اویل کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں کر سکوں گا؟ تو اس کا بورڈ کے پاس ریکارڈ رکھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی جو بنا ہے وہ 4 سال تک کا بنا ہے. 4 سال تک. ہاں، بچے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4 سال میں 4 اٹیمپٹ دے دے، 1 دے دے، 2 دے دے، میکسیمم 4 تک اس کو بچے کو 4 سال تک یہ اٹیمپٹ دینے ہوں گے. لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 4 اٹیمپٹس بچوں کو اب مل سکیں گی. یہ بتائیے کہ جو بچے ابھی پیپر نہیں دے سکے، لیٹ سے ان کو چانس ملا فیڈرل بورڈ میں یا دیگر پنجاب بورڈز میں یا دیگر بورڈز میں، اگر وہ نیکسٹ ایئر دینا چاہیں تو کیا یہ جو فیصلہ ہوا ہے ان بچوں پر اپلائی ہوگا؟ نیکسٹ ایئر بچوں کو اگلا چانس مل سکے گا؟ دیکھیں، میں شروع میں نے بتایا کہ ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اس پروسیس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آئی بی سی سی ریزولوشن پاس کرتا ہے، اس کے بعد کنسرن پروونس میں جاتے ہیں، ان کی اسٹیئرنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، وہاں بھی ڈیلیبریشنز کچھ ہوتی ہیں. اس کے بعد بورڈ جب امپلیمنٹ کرتا ہے تو اپنے بورڈ آف گورنر میں لے جاتا ہے، وہاں پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. کچھ بورڈ تو فوری طور پہ بورڈ آف گورنر میں لے جاتے ہیں، لیکن کچھ بورڈز کو امپلیمنٹیشن میں تھوڑا وقت لگتا ہے. لیکن یہ الٹیمیٹلی اگلے سال سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آئی بی سی سی کا ریزولوشن ہے تو اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ اسی سال سے وہ جا کے بورڈ آف گورنر سے اپنی اپروول لے لیں اور اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں. سر، آئی پی ایم سی نے بڑا اہم کردار ادا کیا، آئی بی سی سی نے بھی ظاہر ہے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ساری سچویشن میں. یونیفارم پالیسی کی بات ہوتی رہی، ہم نے دیکھا اس حوالے سے منسٹرز کی جانب سے بھی دعوے ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہیں کہ باقاعدہ تمام تر صوبوں میں تمام تر بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے گا. پنجاب کچھ معاملات میں الگ ڈگر پہ چلتا نظر آتا ہے، فیڈرل نے کچھ اور فیصلے کر لیے، دیگر صوبوں کے فیصلے الگ نظر آتے ہیں. فرسٹ ایئر کے بچوں کا معاملہ ہے جس میں فیڈرل نے اعلان کر دیا کہ ہم اسی سال ان کی امپرومنٹ کے ایگزامز لیں گے اور سمارٹ سلیبس میں لیں گے. پنجاب ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. آئی بی سی سی اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے اور کیا رول پلے کرے گا ساری صورتحال میں؟ دیکھیں، عام طور پر جو ہمارے پاس امپرومنٹ کا تھا، اس میں ایک اور میں ایڈ کروں، آپ سے میری پہلے بھی شاید اس موضوع پہ ڈسکس ہوا تھا اس پہ، کہ سال میں 2 ایگزام والا. سال میں 2 ایگزام پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن ایک ہوتا تھا اینول اور دوسرا ہوتا تھا سپلیمنٹری. جو سپلیمنٹری میں بچے بیٹھتے تھے وہ کون سے بیٹھتے تھے؟ جو اس میں فیل ہوتے تھے یا کسی طریقے سے ایبسینٹ ہو گئے، یا پھر وہ جن کے کم ہو گئے نمبر، تو وہ ان کو صرف اجازت تھی کہ وہ بیٹھ جائیں. ایک یہ پرابلم تھا. دوسرا پرابلم یہ تھا کہ سپلیمنٹری کا جب ٹیگ لگ جاتا تھا نا تو بچے کا کیریئر میں ایک وہ پرابلم ہے. تو آئی بی سی سی نے یہ طے کیا کہ سال میں 2 ایگزام، جس طریقے سے باقی فارن بورڈز لیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ سپلیمنٹری کا ٹیگ ہٹا دیتے ہیں. تو اب سپلیمنٹری کا ٹیگ ہٹ گیا. اب ایک امتحان اگر مئی جون میں ہوتا ہے تو دوسرا امتحان اکتوبر نومبر میں یا دسمبر تک ہوگا، اور 2 امتحان اس کانٹیکس میں ہم اس کو کہہ رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ کیا کہ اب جس طریقے سے فارن بورڈ کے بچے کیا کرتے ہیں کہ بچے نے فرض کریں 7 پیپر دینے ہیں، تو بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے 4 پیپرز کی تو تیاری ہے، 3 پیپر میں دوسرے امتحان میں دے دوں. تو 4 پیپر کی تیاری اب اینول کے ساتھ دے دے، اور 3 پیپر جو اسپیشل دوسرا امتحان ہو رہا ہے نومبر دسمبر والا یا اکتوبر نومبر والا، اس میں وہ دیکھ سکتا ہے. ایک تو یہ میں بچوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 1-2 پیپر کی تیاری آپ کی نہیں ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایڈمیشن کے پرابلم آپ کو آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اور ایشو ہے کہ یونیورسٹیز کے ایڈمیشن جو ہوتے ہیں وہ بھی شاید اگست سپٹمبر سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے دوسرے امتحان کا انتظار کیا تو پھر آپ کو سیشن آپ کا جنوری میں جا کے کسی اور یونیورسٹی میں، کیونکہ کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ سال میں 2 دفعہ ایڈمیشن کرتے ہیں، تو اس میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس سیشن میں آؤں تو پھر آپ کو کوشش کریں کہ اس ایک امتحان میں آپ سارے پیپر دے دیں. ایک تو تھوڑا میں وہ کلیئر کرنا چاہتا تھا. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ سوال یہ ہے کہ ہماری جو ویسے پالیسی تھی تمام بورڈز کی، وہ یہ تھی کہ میٹرک اور انٹر یہ صرف اس کے یعنی 10 اور 12 یہی وہ ہوتے تھے اپنا جو امپرومنٹ یا جو اسپیشل ایگزام جو ہوتا تھا یا سپلیمنٹری ایگزام جو ہوتا تھا، جس کو ہم سیکنڈ ایگزام کہہ رہے ہیں آج کل، سیکنڈ اینول. اچھا، اس میں کیونکہ حالات ڈفرنٹ تھے اس دفعہ جو ڈیسیژن کیے گئے ہیں، تو کے پی نے یہ فیصلہ کیا ہے، کے پی جو ہے وہ 25 یا 27 نومبر کو امتحان لے رہی ہے. سندھ جو ہے کیونکہ ان کا انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹس ابھی اناؤنس ہو رہے ہیں تو وہ سندھ دسمبر کے اینڈ میں یا جنوری میں امتحان لے رہا ہے.
اچھا فیڈرل بورڈ سے تو 1-2 دن میں امتحان شروع ہونے جا رہے ہیں, پنجاب بھی لے رہا ہے, لیکن صرف ایک پرابلم یہ ہے کہ باقی صوبے تو 9, 10, 11, 12 سب کے لے رہے ہیں سپلیمنٹری یا جو اسپیشل ایگزام, لیکن پنجاب جو ہے وہ ان کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ یہ پالیسی یہ ہے کہ 10 اور 12 جو ہے وہ صرف اس کے ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگلے سال ان کو چانس پھر مل جائے گا, کیونکہ سپلیمنٹری کا ان کو چانس دیتے تھے جن کو اور کوئی چانس پھر اس کے بعد نہ ہو, ان کا سال ضائع ہو جائے گا. یہ فرسٹ ایئر والے جو ہیں ان کو پھر یا 9th والوں کو ان ایگزام کے ساتھ. لیکن اب یہ پرابلم یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے لیا ہے سمارٹ سلیبس, تو جن بچوں نے 60% یا 70% سلیبس سے تیاری کی ہے تو وہ اگلے سال کیا وہ امپروو, اگر فرض کرے پنجاب نہیں لیتا تو اگلے سال وہ 70% سے امتحان لیں گے یا پورے کے پورے سلیبس سے لیں گے. تو یہ ابھی ایک انوملی آ رہی ہے جس کے لیے بھی میری پنجاب سے بات ہوئی ہے, کیونکہ پنجاب BCC کی میٹنگ 2 دن میں ہو رہی ہے, تو ان سے بات ہوئی ہے, وہ اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے حوالے سے کیا کریں. لیکن ابھی تک انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے وہ صرف 10 اور 12 کا سپلیمنٹری کا یا سیکنڈ ایگزام کا کیا ہے. یعنی IBCC اس میں اپنا ایک رول پلے کرنے جا رہا ہے, PBCC کو ریکویسٹ کرے گا کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے اور کنسیڈر کیا جائے کہ یا اس سال 11th کو چانس دیا جائے, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو نیکسٹ ایئر ایٹ لیسٹ ان کو اسمارٹ سلیبس کے ساتھ ان کو چانس دیا جائے. یعنی ہم کیونکہ IBCC کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے اور IBCC کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کوئی انجسٹیفائڈ کوئی جو ہے وہ یا ارریشنل کوئی ڈیسیژن نہ ہو, تو اس پہ ہماری بات پھر پنجاب BCC سے انشاءاللہ ہوگی. اچھا سر, یہ بتائیے ریفارمز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ IBCC کافی ریکمنڈیشنز دے رہا ہے. ریفارمز کے حوالے سے آپ نے سلیبس کی بات کی جس میں جو رٹا سسٹم ہے آپ اس کو بھی ایلیمنیٹ کرنے جا رہے ہیں, اور بہت دیگر بھی ایگزامز کے حوالے سے ریفارمز ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ نیکسٹ ایئر ایگزامز کس طرح سے مختلف ہوں گے, ریفارمز کیا کیا جو IBCC کے فورم سے ریکمینڈ کی گئی ہیں, اور کس طرح سے مختلف اور کس طرح سے ایک ریولوشن آنے جا رہا ہے پاکستان کے تمام بورڈز کے جو ایگزام سسٹم ہے اس میں. لیکن آپ کے توسط سے میں 1-2 چیزیں مزید بھی اس میں ایڈ کروں گا. ایک تو جو IBCC کا مینڈیٹ ہے نا, وہ 3 مینڈیٹ ہیں. ایک مینڈیٹ یہ ہے کہ ہمارا اٹیسٹیشن اور ایکولنس کا کرتے ہیں. اٹیسٹیشن لوکل کوالیفیکیشن اور جو ایکولنس ہے وہ فارن کوالیفیکیشن کا. جو ایک تو ایز آف پروسیس کے حوالے سے, ایک تو وہ فارمولا تو جو ہیں وہ ہیں اپنی جگہ, لیکن ایز آف بزنس کے حوالے سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے آن لائن کیا پورا کا پورا پروسیس ایکولنس کا, اور اٹیسٹیشن کا بھی ہم جو ہے وہ آن لائن کرنے جا رہے ہیں. اب دوسرا ہمارا مینڈیٹ ہے جو کہ بورڈز کے درمیان کوآرڈینیشن کا, اور کوآرڈینیشن وہ ہر تیسرے مہینے ہماری پورے تمام پاکستان کے تمام بورڈز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی ہے, اور بیسٹ پریکٹسز شیئر کرتے ہیں, اور کیا ریفارمز وہ لا رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. اور تیسرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے, جس میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہمارے اسپورٹس ہوتی ہیں, ہمارے ڈیبیٹ کمپٹیشن اور ڈفرنٹ کمپٹیشن. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی جو ہے وہ آپ کو میں یہ دکھا دوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ عشرہ رحمت للعالمین جو ہے وہ منایا جائے. تو ہم نے IBCC کے پلیٹ فارم سے ڈفرنٹ پروگرامز کیے ہیں ہم نے, اور 10 کے 10 دن جو ہے عشرہ پورا ہم نے اس میں کیے ہیں, جس کی ہم نے رپورٹ بھی جو ہے منسٹری میں جمع کروائی, اور ہم نے اس کو اکیڈمیکلی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی, اور اس میں ڈفرنٹ اسکالرس کو اور ڈفرنٹ پروفیسرس کو ہم نے انوالو کیا. تو یہ مینڈیٹ ہیں. اب آ رہا ہے ایگزامینیشن کے ریفارمز کی بات. میں نے جو ابتدا میں بتایا کہ ہم SLO بیس کوسچن پیپر بنانے جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بیس پہ بنانے جا رہے ہیں. پہلے آپ کا جو کوسچن پیپر ہوتا تھا 100% نالج بیس ہوتا تھا, اب نالج بیس صرف 30% ہوگا, 50% انڈرسٹینڈنگ بیس ہوگا, اور جو ہے وہ باقی جو ہوگا 20% وہ ہوگا اپلیکیشن بیس. تو ایک ریولیوشن ہے. اب اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم کلوز کوآرڈینیشن کریں. یہ تو ایک ریزولوشن تھا, کلوز کوآرڈینیشن کر کے اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اگلا جو کوسچن پیپر آئے یا جو امتحان آئے وہ انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹ بیس آئے, نہ کہ رٹا بیس آ جائے. سر اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیجئے, جیسے آپ نے کہا کہ ریفارمز کے تحت نیکسٹ ایئر 2 طرح کے ایگزامز ہوں گے 2 مختلف ڈیوریشنز میں. کیا یونیورسٹیز کو IBCC نے کوئی ریکویسٹ فارورڈ کی اس حوالے سے کہ اسپیشلی جو HEC جن کو ریگولیٹ کرتا ہے جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں, کیا وہ بھی 2 سال میں اگر سال میں 2 بار وہ ایگزامز کے حوالے سے دیکھتا ہے پالیسیز کو, ایڈمیشنز کھولتا ہے, تو بچوں کو جو 2 بار پیپر دینے پڑیں گے دونوں بار ان کو ایڈمیشن ملنے کے چانسز مل سکتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ کیا یونیورسٹیز بھی اس حوالے سے ان کو بھی ٹیبل پہ لیا گیا ہے, ان پہ بھی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ جی, اس میں منسٹر صاحب نے میٹنگ کی تھی
جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ ایک فورم بنا ہوا ہے وائس چانسلرس کا، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں وائس چانسلرس کمیٹی، اس طریقے کا کچھ نام ہے، وی سیز کمیٹی یا وائس چانسلرس کمیٹی، اور جس میں پاکستان کے تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اس کے ممبر ہیں، اور اس کو جو چیئر کرتے ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ، جو وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے، وہ وی سیز کمیٹی کے وہ چیئر پرسن ہیں. ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی، میں بھی اس میں تھا، اور وہاں پروپوزل رکھے گئے تھے. کچھ یونیورسٹیز تو ایسی ہیں جن کے پاس انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے کہ وہ سال میں 2 دفعہ، یا ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ سال میں 2 دفعہ وہ امتحان، سال میں 2 دفعہ وہ ایڈمیشن آفر نہیں کر سکتے. لیکن میں نے شروع میں بتایا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کچھ ہیں جو کہ اس حوالے سے آفر کریں گی اور کرتی ہیں. اب دوسرا جو اس کا پہلو ابھی نکل رہا ہے آپ کے سوال سے نا، دیکھیں ہم ابھی تک تو ایک امتحان لیتے تھے نا، تو یونیورسٹیز نے اس سسٹم کے ساتھ الائن کیا ہوا تھا خود کو. اب یونیورسٹیز کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اور امتحان ہو رہا ہے اکتوبر نومبر میں، تو ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیز خود ہی جو ہے وہ جنوری میں، کیونکہ دیکھیں اگر امتحان ہی ایک لیتے ہیں تو انٹیک ایک دفعہ ہی ملے گا، اگر آپ امتحان 2 دفعہ لیتے ہیں تو ظاہر انٹیک 2 دفعہ مل سکتا ہے ان کو. تو یونیورسٹیز ان کے ساتھ خود بخود الائن ہوگی، اور منسٹری کی بھی ان سے بات ہو چکی ہے. سر ایک اور سوال ہے، اسپیشل ایگزامز کے حوالے سے ہم نے دیکھا بڑی اسٹرگل رہی آئی بی سی سی کی بھی، دیگر پلیٹ فارمز کی بھی. اب اگر نیکسٹ ایئر کچھ بچے امپروومنٹ کے پیپرز دیتے ہیں تو جیسے کہا گیا آپ کی جانب سے بھی، بورڈز کی جانب سے بھی، کہ اسمارٹ سلیبس نہیں ہوگا اور جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کا بھی پیپر نہیں ہوگا. یہ بتا دیجئے کیا یہ پاسبل ہونے جا رہا ہے؟ بیکاز کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ظاہر آئی بی سی سی کے رول پلے کرتا رہا ہے اس ساری سچویشن میں بچوں کی فلاح کے لیے. یہ معاملات کو آپ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، آپ باقاعدہ پی بی سی سی میں اور آئی پی ایم سی میں رکھ سکتے ہیں. بچوں کا یہ خیال ہے کہ اگر نیکسٹ ایئر ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں، اگر ہم امپروومنٹ کے پیپر دیتے ہیں 12ویں کلاس کے یا 10ویں کلاس کے، کیا صرف 10ویں کے پیپر ہوں گے یا اس میں 11th کے یا 9th کے پیپر بھی ساتھ ہوں گے؟ اگر تو ایسا ہوتا ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کس طرح سے آپ رول پلے کر سکتے ہیں؟ آئی بی سی سی اس کو کس طرح ایڈریس کرے گا کہ بچوں کو نیکسٹ ایئر جو پیپر ہوں کوشش کی جائے کہ وہ اسمارٹ سلیبس کے تحت ہوں؟ ان کیس ایسا نہیں ہو پاتا تو کم از کم انہی سبجیکٹس کے پیپر لیے جائیں جن کی تیاری انہوں نے کی ہے، تاکہ ان کو اس میں آسانی ہو سکے. دیکھیں آپ کا یہ پروپوزل جو ہے وہ ہم جب بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی انوملی یا اس طرح کی کوئی ریز آتی ہیں تو ہم آئی بی سی سی فورم پہ لے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایجنڈا آئٹم کے طور پہ ہم اپنے فورم پہ لے جائیں گے، انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے، اور جو بھی یونیفارملی کوئی ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، ریزولوشن آتا ہے، تو وہ کمیونیکیٹ کر دیں گے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ. سر آخر میں ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ سال تو سم ہاؤس ضائع ہو گیا. بڑی تعداد ایسی ہے، جیسے ہم بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز ایڈمیشنز نہیں کھولیں گی جنوری میں، تو بچوں کا سال تو ضائع ہو گیا، اسپیشلی جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی. بچوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں جو ہمارے اسپیشل ایگزامز ہونے جا رہے ہیں اس میں ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے 10 سے 15 روز کی، تو ہم بہتر طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریکویسٹ کی جا سکتی ہے آئی بی سی سی کے پلیٹ فارم سے تمام بورڈز کو کہ وہ اگر ایکسٹینشن دیتے ہیں تو بچے شاید بہتر طریقے سے تیاری کر پائیں گے؟ دیکھیں جو شروع میں فیڈرل بورڈ نے اناؤنس کیا تھا، وہ میرا خیال ہے کہ مجھے یاد ہے جب ان کے میٹرک اور انٹر کے رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے 1 مہینہ پہلے اناؤنس کیا ہوا ہے. تو اس موقع پہ ان کے لیے آگے لے جانا بہت مشکل ہو جائے گا. باقی جو بچے پنجاب، کے پی اور سندھ سے اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی اینڈ آف نومبر میں، ان کو ویسے بھی 2 ہفتے ہیں. تو میری ریکویسٹ بچوں کو یہی ہوگی کہ آپ جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس کے لیے لاجسٹک اور یہ بہت سی چیزیں پھر وہ ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں بورڈس کو. تو یہ جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے انہی پہ تیاری کرنے کی کوشش کریں. سر آخر میں کوئی پیغام آپ اسٹوڈنٹس کے لیے آئی بی سی سی کی جانب سے دینا چاہیں تو آپ؟ میں اپنے بچوں سے آپ کے توسط سے صرف یہ کروں گا کہ جب بھی آپ پڑھیں تو امتحان کی تیاری کے لیے نہ پڑھیں. آپ جب پڑھیں تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سیکھنے کے لیے پڑھیں. امتحان پھر کسی بھی طرح کا، جس طرح کا کبھی پیپر پیٹرن آ جائے گا اس کو مزے سے آپ جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ لیول آپ بڑھائیں، اپلیکیشن لیول آپ بڑھا دیں. اور اس کے علاوہ جتنا ٹائم ملے، آج ایک دور تھا جو ہم جس دور میں پڑھے تھے تو ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہوتے تھے، اور اب اس دور کے بچوں کو تو اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اب ٹیچر کا رول صرف فیسیلیٹیٹر کا بن گیا ہے.
اتنے ریسورسز پڑے ہوئے ہیں. آپ اس پہ یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, لرننگ کے اتنے ریسورسز ہیں. جہاں سے بھی کوئی بھی سورس ملے وہاں سے لرن کریں, جہاں سے بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ لیول, کنسیپچول لیول بہتر ہو سکتی ہے. صرف ایک ڈپینڈنٹ نہ رہیں کہ جو کالج میں یا اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہ اس کو کافی نہ سمجھیں, بلکہ اور بھی جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کریں اور اپنے جو لرننگ لیول ہیں ان کو آپ بڑھا دیں. لرننگ لیول کو بڑھائیں. تھینک یو سو مچ. سیکٹری IBCC ڈاکٹر غلام علی ملا ہم سے بات کر رہے تھے. بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے اینڈنگ کی ہے اور بتایا کہ جی بچے اپنے جو نالج کا سسٹم ہے اس کو کس طرح انہانس کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ جو ٹیچر کا میڈیشن کا رول ہے اس سے اوپر جا کے بھی باقاعدہ لرننگ کر سکتے ہیں. آج کے انٹرویو میں انہوں نے واضح کر دیا کہ IBCC دوبارہ سے اپنا رول پلے کرے گا. بچوں کے جو بھی مسائل ہم نے ان تک پہنچائے, بہت سے معاملات میں انہوں نے خوشخبری بھی سنائی کہ جو امپروومنٹ کے 4 چانسز بچوں کو دیے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ تمام تر بچے جو کہ امپروومنٹ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اس سال بھی نہیں کر سکے, وہ 4 سال تک امپروومنٹ کے ایگزامز دے سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ IBCC پلیٹ فارم دوبارہ سے رول پلے کرے گا PBCC میں, اس کے ساتھ ساتھ IPMC میں اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بچوں کی فلاح کے لیے اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتا رہے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.